الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ما ننسخ من آية ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے او ننسیہا یا کسی آیت کو ہم نہیں اٹھاتے، اٹھانے کا مطلب ہے بھلوا دیتے، ناتی بخیر منہا لے آتے ہیں اس سے بہتر، او مثلہا یا اسی جیسی کم سے کم۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے سننے والے کیا تم جانتے نہیں ہو کہ بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ تمام آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے کوئی دوست نہیں ہے اللہ کے علاوہ اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، یا تم یہ چاہتے ہو کہ تم بھی سوال کرو اپنے رسول سے، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بے جا سوالات کیے گئے، فضول سوالات کیے گئے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو بندہ ایمان کے بدلے میں یا ایمان کو کفر سے تبدیل کر دے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، پس تحقیق وہ بہت ہی اپنے سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اہل کتاب تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے تم ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹ جاؤ، وہ تمہیں کفر کی طرف پھیر دیں۔ حسدا من عند انفسہم، صرف اور صرف جو ان کے اندر ایک حسد ہے اس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں تم اسلام کو چھوڑ دو۔ من بعد ما تبین لہم الحق، باوجود اس کے کہ حق ان پر واضح ہو چکا، آشکار ہو چکا، کھل چکا۔ فاعفو، پس اے ایمان والو تم ان کو معاف کر دو، وصفحو، ان سے درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، جب تک یا یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا فیصلہ سنا دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، بس تم یہ کرتے رہو، نمازیں قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ بھی تم آگے بھیج رہے ہو اپنی جانوں کے لیے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اسے اللہ رب العزت کے پاس بہت بہتر طریقے سے پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ رب العزت تمہارے تمام اعمال کو بڑی باریکی کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ وقالو، چلیں یہاں سے آگے کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ان آیات کے اندر پچھلے کچھ رکوع سے آیات سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خاص کر جو یہودی تھے بنی اسرائیل والے، وہ کبھی قرآن پر اعتراض کر دیا، کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام پر اعتراض کر دیا، کبھی حضرت جبرائیل کے بارے میں کہہ دیا وہ ہمارے دشمن ہیں، یعنی طرح طرح کے وہ ہیلے بہانے کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر بھی کبھی حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کروانے کے لیے صحابہ کرام کے سامنے زو معنی باتیں، دوہرے معیار، دو معنوں والی باتیں ان کو سکھانا شروع کر دیں کہ یوں کہ راعینا، جیسے ہم نے کل پڑھا تھا۔ اس طرح کے ان کی کچھ بےہودگیوں کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ آج بھی ایک ان کی بےہودہ بات، بےہودہ اعتراض، غلط قسم کا سوال، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بتدریج انسانیت کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے احکامات کو آہستہ آہستہ بیان فرمایا ہے۔ پہلے تھوڑا سا، پھر تھوڑا بڑھا دیا، پھر اور بڑھا دیا، پھر اس طریقے سے
اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں کو بیان فرمایا، اور کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کا پہلے حکم دیا، بعد میں کہا ان کو چھوڑ دو، اب ان کی جگہ یہ کر لو۔ تو یہودیوں نے یہ اعتراض کیا کہ جی اگر تورات اللہ رب العزت کی کتاب تھی، اگر تورات اللہ رب العزت کی کتاب تھی تو قرآن لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اسی تورات کو آگے چلاتے۔ یہ کیا بھئی، پہلے تورات آئی، اس میں احکامات کسی اور طرح کے بیان کیے گئے، اب قرآن آئے، اس میں احکامات اور طرح کے، کیا اس وقت اللہ اور تھا اب اللہ اور ہے؟ یہ اس طرح کے وہ سوالات کر کے قرآن کریم کی آیات کو نو مسلم لوگ تھے جو نئے نئے ایمان میں داخل ہوئے تھے، ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات کو متنازع بنانے کی وہ کوشش کرتے تھے۔ جیسے آگے آیت نمبر 115-16 کے اندر آ رہا تحویل قبلہ کا، جی تمہارے نبی کا تو اپنا قبلہ نہیں ہے، کبھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، کبھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، تمہارے اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا، اس طرح کی بےہودہ باتیں۔ اور کبھی کہتے کہ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں، شریعت میں یہ احکامات بہت سخت تھے، اب تمہارے لیے نرم ہو گئے ہیں، یہ کیسا معاملہ ہے؟ اس طرح کے غلط قسم کے وہ سوالات، اعتراضات کرتے تھے مسلمانوں کو بہکانے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے ان اعتراضات کا جواب عطا فرمایا، فرمایا ننسخ کا معنی ہے بدل دینا، زائل کر دینا، اور ننسخ کا معنی لکھنا بھی آتا ہے، یہ اس کے لفظی معنی ہے۔ ما ننسخ، اللہ رب العزت کسی آیت کو تبدیل نہیں کرتا بلا وجہ۔ ما ننسخ من آیت، کسی بھی آیت کو اللہ رب العزت بلا وجہ تبدیل نہیں کرتا، او ننسہا، یا کسی آیت کو ذہنوں سے محو نہیں کرتا، مٹاتا نہیں ہے، بھلاتا نہیں ہے۔ قرآن کریم کی کچھ آیات ایسی ہیں جو مکمل آیات قرآن کریم سے ہٹا دی گئی ہیں، اٹھا لی گئی ہیں، اللہ نے واپس لے لی ہیں۔ کچھ آیات ایسی ہیں وہ قرآن کا حصہ ہے لیکن ان کا حکم جو ہے وہ اب لاگو نہیں ہوتا۔ مثلا شراب کی حرمت کو اللہ رب العزت نے 3-4 حصوں میں بیان فرمایا۔ پہلے کہا کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے جاؤ اس وقت تم شراب نہ پیو، قرآن کے اندر موجود ہے، یہ آیت ہم پڑھتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العزت نے اس کی مکمل حرمت بیان فرما دی، مکمل طور پر اللہ نے کہا اب اس کو پینا حرام ہے، اس پر حد نازل فرما دی، مقرر فرما دی، اب یہ آیت تو موجود ہے لیکن اس کا حکم اللہ نے ہٹا لیا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی آیت کہ جب بزرگ یا شادی شدہ بندہ زنا کرے، مرد اور عورت، ان کو کیا کیا جائے؟ رجم کیا جائے، سنگسار کیا جائے۔ یہ حکم موجود ہے لیکن آیت موجود نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں ایسی بیان فرمائی ہیں کہ کچھ آیات قرآن کا اب بھی حصہ ہے لیکن ان کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، کچھ حکم موجود ہے وہ آیات منسوخ ہو چکی ہیں۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی تبدیلی کرتا ہے تو یا تو اس جیسی یا اس سے بہتر آیت قرآن کریم کا حصہ بناتا ہے۔ آگے فرمایا کہ الم تعلم ان اللہ، یہ جو سوالات کر رہے ہیں، یہ جو اعتراضات کر رہے ہیں فضول قسم کے، لغو قسم کے، غلط قسم کے، کیا یہ جانتے نہیں ہے کہ ساری قدرت کس کے پاس ہے؟ اگر تو اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی حصے دار ہے، اگر اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی ساجی دار ہے تو پھر تو ہے کہ جی یہ اس کا حکم تھا، یہ اس کا حکم تھا، نعوذ باللہ خدا آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جب کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، جب کوئی دوسرا رب نہیں ہے، جب کوئی دوسرا اختیارات کا مالک نہیں ہے، اختیارات نہیں رکھتا، تو اللہ کو جب یہ سارے اختیارات ہیں تو اللہ کی مرضی جو حکم دے دے، جسے واپس لے لے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ آگے فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات، یہ تو چھوٹی سی بات ہے،
فرمایا اللہ رب العزت کے جو اختیارات ہیں وہ آسمانوں پر بھی اسی کے اختیارات اور زمینوں پر بھی اسی کے اختیارات، ان کے درمیان بھی اسی کے اختیارات، زمین کی تہ میں اسی کے اختیارات، پہاڑوں پر اسی کے اختیارات، ہر چیز پر اللہ کے اختیارات چلتے ہیں۔ اللہ سے کون پوچھنے والا ہے؟ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ فرمایا اور تم جو ہو، چاہے سوال کرنے والے ہیں، اعتراضات کرنے والے ہیں، یا اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکانے والے ہیں، یا اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ان کا مددگار، ان کا دوست اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہے جو ان کا مددگار ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار ان کا نہیں ہو سکتا۔ آگے فرمایا ام تریدون، ان کی پھر ایک برائی کو بیان کیا اللہ نے، فرمایا اے مسلمانوں، اگر تمہارے دل میں یہ خیالات آتے ہیں کہ یہودی بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو پہلی دفعہ ہی سارے احکامات نازل کر دیتا، بار بار ان کو بدلنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی، پر اگر تمہارے دل میں یہ خیال آ رہا ہے تو پھر یاد رکھو ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کہیں ایسا تو نہیں ہے تم بھی یہودیوں کے ڈگر پر چلتے ہوئے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے رسول کو تنگ کرنا شروع کر دو؟ ان تسألوا رسولکم، تسألوا کا معنی ہے ویسے تو سوال کرنا، لیکن یہاں معنی کیا ہوگا؟ بیہودہ سوال، لغو سوالات جن کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے رسول کو پریشان کرنا شروع کر دو، تنگ کرنا شروع کر دو، جا بے جا سوال، ایسے غلط سلط سوال کرنا شروع کر دو، کما سئل موسیٰ من قبل۔ اور اگر تمہارے دل میں یہ بات آتی ہے تو پھر یاد رکھو حضرت موسیٰ کی زندگی پڑھ لو، ان کی امت نے انہیں کیسے پریشان کیا۔ آج جو تمہارے پاس آ کر کہتے ہیں کہ جی ہم تو اپنے نبی کے بڑے فرما بردار تھے، ہم تو تورات کو ماننے والے تھے، پڑھنے والے تھے، ہم نے کبھی تورات کے خلاف زندگی گزاری ہی نہیں ہے، فرمایا ان کی زندگی ذرا پڑھ کے دیکھ لو، ان کے احوال پڑھ کے دیکھ لو، انہوں نے اپنے نبی کو کتنا تنگ کیا۔ جب جب ان کے نبی کو ان کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے کہا جی اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا، ہم نہیں آنے والے، جاؤ آپ بھی اپنے رب کو ساتھ لو اور جا کے جہاد کر لو۔ اللہ نے تنبیہ فرما دی باقاعدہ کہ یہ سوال جواب جتنے تمہیں اجازت دی جاتی ہے اس سے زیادہ تم سوال جواب نہیں کر سکتے، بلکہ تم میرے محبوب کے سامنے اپنی اونچی آواز بھی نہیں نکال سکتے، میرے محبوب کی آنکھوں میں آنکھیں تم نہیں ڈال سکتے۔ اللہ نے آداب بیان فرما دیے، فرمایا کہ جو بھی بندہ ان یہودیوں کے پیچھے لگ کر اپنے ایمان کو چھوڑے گا یا ایمان کی جگہ کفر کا راستہ اختیار کرے گا تو گویا کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا، سیدھا راستہ پھر اس کا مقدر نہیں رہے گا، سیدھا راستے پر چلنا اس کے لیے آسان نہیں رہے گا۔ پھر ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب کے اللہ نے جو ہے نا ایک برائی کو بیان فرمایا، اور برائی کو وہ یہ ہے، فرمایا یہ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو لوگ بیٹھتے ہیں کسی طریقے سے ان کی تعداد میں کمی ہو، اضافہ نہ ہو، لوگ اسلام میں داخل نہ ہوں، لوگ اسلام سے دین سے متنفر ہو جائیں تاکہ ان کی بات کو تقویت پہنچے، حسد کی وجہ سے، حسدا من عند انفسہم، انہوں نے اپنے دلوں کے اندر جو ضد، کینہ، بغض، اناد، حسد کو پال رکھا ہے قرآن کے خلاف، اللہ کے نبی علیہ السلام کے خلاف، یہ صرف اس بنا پر چاہتے ہیں، یہ خود بھی اپنا بیڑا غرق کر رہے اور یہ چاہتے ہیں دوسرے لوگوں کا بیڑا بھی غرق ہو جائے، وہ بھی کبھی کامیاب نہ ہوں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو مرضی کرتے رہیں، یہ جو مرضی کرتے رہیں، اے ایمان والو تم نے ان کو ان کی برائیوں پر ایسے مارنا نہیں ہے، ان سے جھگڑنا نہیں ہے، ان سے لڑنا نہیں ہے، بلکہ درگزر کرو۔ یہ جو بھی بیہودہ باتیں کریں، یہ جس طرح مرضی کریں، تم کیا کرو؟ درگزر کرو، ان کو معاف کر دو، حتی یأتی اللہ بامرہ، بس ان کا معاملہ تم اللہ پر چھوڑ دو، اللہ ان کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اللہ ان کے ساتھ معاملہ کرے گا، جو بھی کرے گا وہ تم سے کہیں زیادہ بہتر کرے گا۔
ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت ہر چیز پر مکمل اختیارات رکھتا ہے۔ وہ چاہے تو ان کو لمبی عمر دے دے، وہ چاہے تو ان کو اسی وقت جب یہ میرے محبوب کے خلاف بات کریں، گستاخی کریں، بے ادبی کریں، وہ چاہے تو اسی وقت ان کو زمین کے اندر گاڑ سکتا ہے، دفن کر سکتا ہے، زندہ دفن کر سکتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، ہاں بس تم ایک خیال کرنا، تم نماز کبھی نہ چھوڑنا، تم نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ کبھی نہ ترک کرنا، نمازیں پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور جتنے ہو سکتے ہیں نیک اعمال، اچھے اعمال اپنے فائدے کے لیے، اپنے بھلے کے لیے آگے بھیجتے رہو۔ تجدوہ عند اللہ، جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اسے تم اللہ رب العزت کے پاس اس سے کہیں زیادہ بہتر بڑھا چڑھا کر پاؤ گے۔ ایک نیکی کرو گے 10 سے 700 گنا تک ملے گا، اللہ تمہیں بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے گا، لیکن کرو کس کے لیے؟ خالصتاً اللہ کے لیے، ریاکاری دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ تھوڑا عمل کر لو لیکن کیا کرو؟ خالصتاً اللہ کے لیے کرو۔ ساری رات جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، 12 مہینے روزے رکھنے کی ضرورت ہے، سال میں 1 مہینہ روزے رکھ لو، لیکن وہ 30 روزے خالصتاً اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے رکھ لو۔ پورا سال نہ رکھو کوئی بات نہیں ہے، 5 نمازیں پڑھ لو، لیکن خالصتاً اللہ کی چودراہٹ دکھانے کے لیے نہیں، مسجد میں آ کے چودھری بننے کے لیے نہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے آؤ، اللہ سے ڈرتے ہوئے گھر جاؤ۔ 5 نمازیں پڑھ لو، نہیں تہجد پڑھ سکتے، طاقت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ تم سے نہیں پوچھے گا۔ ساری رات نہیں جاگ سکتے، نہ جاگو، اذان سے 10 منٹ پہلے اٹھ کر 2 رکعت ہی پڑھ لو، اللہ قبول کر لے گا۔ تہجد نہیں پڑھ سکتے، نہ پڑھو، جماعت سے عشاء پڑھو، جماعت سے فجر پڑھو، ساری رات کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ کتنا آسان دین ہے، اللہ نے کتنی سہولیات عطا فرمائی ہیں، لیکن جتنا بھی کرنا ہے کیسے کرنا ہے؟ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ دکھلاوا، ریاکاری اس کو اپنے پاس بھٹکنے بھی نہ دیں، بھٹکنے بھی نہ دیں کہ بندے کہے جی سب ماشاءاللہ بڑا نمازی ہے جی، سب تو آخر تے جاندہ ہے مسجد دے وچوں، سب تو پہلے آؤندہ ہے تو آخر تے جاندہ ہے، نہ، آخر میں آؤ، سب سے پہلے چلے جاؤ، لیکن جتنی پڑھو خالصتاً کس کے لیے پڑھو؟ اللہ کے لیے پڑھو۔ ایک بندہ عشاء کی 17 پڑھتا ہے، وہ دکھلاوے کے لیے پڑھتا ہے، دوسرا 4 فرض پڑھتا ہے، اللہ کے لیے پڑھتا ہے، وہ 4 فرض دکھلاوے والی 17 رکعتوں سے بہتر ہے۔ جتنی پڑھو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اور زکوٰۃ دے رہے ہو دکھا کے نہ دو، سیدھے ہاتھ سے دو تو کھبے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، یہ اللہ چاہتا ہے ہم سے۔ جب یہ اعمال ہمارے آگے جائیں گے تو فرمایا تجدوہ عند اللہ، تو ان کا صلہ، ان کا بدلہ، ان کا اجر کس کے پاس پاؤ گے؟ تم اللہ رب العزت کے پاس پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور یاد رکھنا تم ریاکاری کرو یا خالصتاً اللہ کے لیے کرو، اللہ تمہارے تمام اعمال کو بڑی باریکی کے ساتھ دیکھ رہا ہے، تمہارے ظاہری اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے، تمہارے باطنی اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے، جو تم نے دل کے اندر چھپایا ہوا اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے، جو دماغ میں خیالات آ رہے ہیں اللہ انہیں بھی جانتا ہے، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے ساتھ صحیح عقیدت، صاحب قرآن کے ساتھ ہمیں محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔